کچھ ایسے افراد جو عمرہ کرنے ان دنوں میں جا رہے ہیں یا اگلے عشرے میں جا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے روزے ہم نے ایک دن بعد شروع کیے تھے اور پھر ہم وہاں پہ جائیں گے. ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو 27ویں تک اور یہ وہ واپسی پلٹ آئیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو عید وہیں کرتے ہیں. تو عید وہاں ہونے کی صورت میں اگر وہاں 29 کا چاند ہوا تو ان کے روزے بنیں گے 28, اگر وہاں 30 کا چاند ہوا تو ان کے بنیں گے 29. اب دیکھیں وہاں پر جب رویت ہلال ہو جائے, عرب شریف میں رویت ہلال ہو جائے تو اب چونکہ روزہ رکھنا موقوف, اب جو اگلا دن ہوگا وہ عید الفطر ہوگا, اور عید الفطر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو اگر وہاں پر 29 دن ہونے پر ہی رویت ہلال ہو جاتی ہے تو وہاں والے پھر اگلے دن عید منائیں گے, عید الفطر کی نماز پڑھی جائے گی, عید کا دن ہوگا. تو اب یہاں سے جو پاکستان سے جائیں گے یا ہند سے جو جائیں گے تو ان میں سے اکثریت کا حال یہی ہے, جیسے پاکستان کا تو ٹوٹلی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک دن ہم پیچھے ہیں. تو وہاں پر اگر 29 روزے ہوئے تو یہاں والے کے 28 روزے ہی کاؤنٹ میں ہوں گے. لیکن جب وہاں 29 کے بعد اعلان ہو جائے رویت ہلال عید کا, اگلے دن پھر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے, عید کا دن وہاں پہ منایا جا رہا ہے, تو ہمیں حکم یہ ہوگا کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہی عید منائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں ان کے عید کے دن ہم اپنا 29واں روزہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمان عید کریں تم بھی عید کرو, جب مسلمان روزے رکھیں تم بھی روزے رکھو. تو ان کی موافقت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے ہم وہاں پر اگر 29 کے بعد رویت ہلال ہونے کا حکم ہوا اور اگلے دن عید ہے اور ہمارے 28 روزے ہیں تو ہم ان کے 29 روزے پورے ہو گئے, اگلے دن عید, تو ہم بھی عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے. اس ایک دن کی کاؤنٹنگ پھر ہم بعد میں کریں گے, قضا کرنی پڑے گی, قضا کرنی ہوگی, کیونکہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر یوں اشارہ فرمایا 3 دفعہ کہ مہینے اس طرح ہوتے ہیں, یعنی ایک دفعہ 10 انگلیاں کھول کے بتایا 3 دفعہ, تو اور ایک دفعہ میں 2 دفعہ مکمل انگلیاں کھولی اور ایک انگلی کو بند کر لیا یوں. تو فرمایا کہ مہینے اس طرح ہوتے ہیں, یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوگا اور کبھی مہینہ 30 کا ہوگا. تو جب یہ ساری چیزیں رویت ہلال سے ہی متعلق ہیں تو 29 پر چاند کی رویت ہو جائے تو 29 میں مہینہ ختم ہو جائے گا. 30ویں دن اگر 29 پہ رویت ہلال ثابت نہ ہو تو پھر 30واں دن بھی مہینے میں ایڈ کریں گے. تو اب صورتحال یہی ہے کہ مہینہ کم سے کم 29, زیادہ سے زیادہ 30. تو اس لیے پاکستان سے جو زائرین اب جا رہے ہیں, جیسے جن دنوں میرا بھی اللہ کے کرم سے جانا ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہی عید ہوگی. تو وہاں جو عید منائی جائے گی ان کے ساتھ ہم بھی عید منائیں گے. اگر وہاں 29 روزے پورے ہو کر اگلے دن عید ہوتی ہے تو ہمارے کاؤنٹنگ کے حساب سے پاکستانیوں کے 28 روزے ہوں گے, تو ہم پھر عید منانے کے بعد اگلے دن جب چاہیں پھر آئندہ ایک روزہ قضا کریں گے, کیونکہ مہینے کی کم سے کم مقدار 29 ہے, تو ہمیں وہ 29 کا فگر پورا کرنا ہوگا. اور اگر وہاں 30 ہوتے ہیں تو پھر کوئی قضا کی کون؟ اگر وہاں 30 روزے پر ہی رویت ہلال ہوتی ہے تو ہمارے 29 پورے ہو گئے, ان لوگوں کے 30 پورے ہو گئے, اور اگلے دن رویت ہلال ہو نہ ہو 30 کا مہینہ وہاں پورا ہو جائے گا, تو وہاں وہ 31واں دن ہوگا جو شوال کا پہلا دن ہوگا, تو ہمارے 29 پر ہی روزے موقوف ہو جائیں گے. اب ہمیں مزید ایک دن روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کرنا چاہے تو مذائقہ بھی نہیں. یعنی اس میں بھی اس کو احتیاطی پہلو اپنا لے کہ ان کے 30 ہوئے, اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر 30 ہوئے تو پھر وہ 30 کی کاؤنٹنگ پوری کر لے.